چلیں شروع کرتے ہیں. دیکھیں سائنس میں نا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جسے وہ کہتے ہیں شعور کا مشکل مسئلہ، ہارڈ پرابلم آف کانشسنس. اچھا، یہ کیا ہے مشکل مسئلہ؟ آسان لفظوں میں سمجھیں تو سوال یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر جو یہ اربوں خربوں نیورونز ہیں، ان کی جو بجلی اور کیمیائی سرگرمیاں چل رہی ہیں، یعنی خالص مادی چیزیں. ہاں، فزیکل پروسیسز. بالکل. تو یہ طبعی عمل، یہ فزیکل پروسیسز کس طرح ہمارے ذاتی اندرونی تجربات بن جاتے ہیں. مطلب آپ گلاب کو سونگھتی ہیں تو وہ خوشبو کا احساس کیسے پیدا ہوتا ہے، یا میوزک سن کر جو خوشی یا اداسی محسوس ہوتی ہے، وہ سبجیکٹیو، وہ ذاتی تجربہ کیسے وجود میں آتا ہے. دماغ کی سرگرمی اور احساس کے بیچ میں ایک خلا سا لگتا ہے. یہ واقعی یہ تو بنیادی سوال ہے. سائنس نے یہ تو کافی حد تک واضح کیا ہے نا کہ دماغ اور شعور کا تعلق بہت گہرا ہے. بالکل بہت گہرا. جیسے وہ فینیس گیج کی مشہور کہانی، 19ویں صدی کا وہ مزدور جس کے سر میں سے دماغ کے اگلے حصے سے ایک لوہے کی پوری سلاخ آر پار ہو گئی تھی حادثے میں. جی بہت مشہور کیس ہے. وہ بچ تو گیا، جو خود ایک معجزہ تھا، لیکن کہتے ہیں اس کی شخصیت بالکل بدل گئی تھی. پہلے وہ ایک ذمہ دار محنتی آدمی تھا، بعد میں بالکل لاپرواہ چڑچڑا ہو گیا. بالکل. اس سے یہ تو بہت واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہماری شخصیت، ہمارا کون ہونا، وہ دماغ کے مخصوص حصوں پر کتنا انحصار کرتا ہے. لیکن سوال پھر وہی رہتا ہے، کیا صرف شخصیت بدلی تھی یا اس کا وہ بنیادی احساس ذات، وہ شعور، وہ بھی بدل گیا تھا یا کم ہو گیا تھا؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. گیج کی کہانی اور دوسری چیزیں بھی ہیں، جیسے اینستھیزیا کو لے لیں. جب اینستھیزیا دیتے ہیں تو شعور مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے. ہاں بالکل ختم. یا پھر دماغی بیماریاں دیکھیں، جیسے الزائمر ہے، جس میں یادداشت اور شخصیت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں. یہ سب دماغ کی مرکزیت کو تو ثابت کرتے ہیں. اور وہ سپلٹ برین والے مریضوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ بھی تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. ہاں، وہ تو اور بھی زیادہ حیران کن ہے. یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کے دماغ کے دائیں اور بائیں حصوں، یعنی ہیمسفیئرز کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے نا، کارپس کالوزم، اسے مرگی وغیرہ کے علاج کے لیے کاٹ دیا جاتا ہے. اچھا. تو ان میں کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے ایک ہی جسم میں دو الگ الگ ذہن یا شعور کام کر رہے ہوں. ایک حصہ کچھ دیکھتا ہے تو دوسرا نہیں جانتا. ایک ہاتھ کچھ کرنا چاہتا ہے تو دوسرا اسے روکتا ہے. اللہ اکبر. مطلب ایک طرح سے دو شخصیتیں ایک جسم میں؟ کچھ ایسا ہی لگتا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا شعور کتنا دماغی ساخت پر منحصر ہے. اور آج کل جو مصنوعی ذہانت AI کی اتنی دھوم ہے، وہ تو انسانوں کی طرح باتیں کرتی ہے، لکھتی ہے، تصویریں بناتی ہے. لگتا ہے جیسے بہت ذہین ہے. کیا اس میں بھی شعور آ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. فی الحال تو تقریباً تمام ماہرین متفق ہیں کہ جو AI آج موجود ہے اس میں حقیقی شعور، وہ اندرونی احساس یا سبجیکٹیو ایکسپیرینس نہیں ہے. مطلب وہ صرف نقل کر رہی ہے؟ بالکل. وہ بہت زیادہ ڈیٹا کی بنیاد پر انسانی رویے، زبان اور پیٹرنز کی نقل کر رہی ہے. بہت اچھی نقل، لیکن اندر سے محسوس کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. ابھی تک تو نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ سائنس کہتی ہے کہ کام کرتا ہوا دماغ شعور کے لیے ضروری ہے، کم از کم ویسے شعور کے لیے جسے ہم جانتے ہیں. جی بالکل ضروری ہے. لیکن سائنس یہ وضاحت نہیں کر پاتی کہ دماغ اسے پیدا کیسے کرتا ہے، یا یہ اندرونی تجربہ اصل میں ہے کیا. یہ کیوں والا سوال ابھی باقی ہے. اور شاید یہیں پر فلسفہ اور روحانیت کا کردار شروع ہوتا ہے. بالکل. فلسفے میں تو صدیوں سے یہ بحث چل رہی ہے، جسے وہ ذہن جسم کا مسئلہ یا مائنڈ باڈی پرابلم کہتے ہیں. اچھا، یہ کیا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ذہن یعنی ہمارا شعور، سوچ، احساسات، اور جسم یعنی ہمارا دماغ اور باقی وجود دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں؟ جیسا کہ مشہور فلسفر ڈیکارٹ کا خیال تھا، اسے ڈوئلزم کہتے ہیں کہ ذہن ایک غیر مادی شے ہے جو جسم سے الگ ہے. اور دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ، جسے فزیکلزم یا مونزم کہتے ہیں، یہ مانتا ہے کہ ذہن کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ یہ بس دماغ کی ہی سرگرمی کا نتیجہ یا نام ہے. سب کچھ مادی ہے. لیکن اس میں پھر وہی مشکل مسئلہ آ جاتا ہے کہ مادی چیز سے غیر مادی احساس کیسے؟ وہی تو. اسی لیے یہ بحث آج تک جاری ہے. اسی حوالے سے ایک اور نظریہ میں نے پڑھا تھا، بڑا دلچسپ لگا، فلٹر تھیوری. ہاں، فلٹر تھیوری یا ٹرانسمیشن تھیوری.
یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں متبادل سوچ ہے۔ یہ کیا کہتی ہے؟ یہ نظریہ یہ امکان پیش کرتا ہے کہ شاید دماغ شعور کو پیدا نہیں کرتا بلکہ ایک ریڈیو سیٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ ریڈیو سیٹ کی طرح؟ مطلب جیسے ریڈیو سٹیشن سے لہریں تو ہر طرف موجود ہیں، لیکن آپ کو انہیں سننے کے لیے ایک ریسیور، ایک ریڈیو سیٹ چاہیے جو ان لہروں کو پکڑے اور آواز میں بدلے۔ اچھا، تو اس تھیوری کے مطابق ہو سکتا ہے کہ شعور ایک زیادہ وسیع کائناتی حقیقت ہو اور ہمارا دماغ صرف ایک ریسیور یا فلٹر ہے جو اس وسیع شعور کا ایک چھوٹا سا حصہ وصول کر کے اسے ہماری انڈیویجول شخصیت اور تجربے کی شکل دیتا ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ہی الگ زاویہ ہے۔ یہ تو نیورو سائنس کے اس خیال سے بالکل الٹ ہے کہ دماغ ہی سب کچھ بنا رہا ہے۔ جی بالکل الٹ ہے، اور یہ خیال ان لوگوں کو زیادہ اپیل کرتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ شعور صرف مادی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مذاہب اور روحانی روایات ہے، وہ تو ہزاروں سال سے روح اور شعور کی بات کر رہی ہیں۔ یقیناً ہر بڑی روایت میں اس پر گہری سوچ ملتی ہے۔ اسلام میں دیکھیں تو روح کا تصور بہت مرکزی ہے۔ قرآن اسے امر الربی یعنی اللہ کا حکم یا معاملہ قرار دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے۔ بالکل، اور اسے عام طور سے جسم سے الگ ایک غیر مادی لازوال حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ عیسائیت میں بھی تو روح کے غیر فانی ہونے کا عقیدہ بہت پختہ ہے۔ جی ہاں، وہاں بھی روح کو خدا کا تحفہ اور انسان کی اصل حقیقت مانا جاتا ہے جو جسم کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ پھر اگر آپ مشرق کی طرف دیکھیں، ہندو مت میں آتما کا تصور ہے، یعنی انفرادی روح یا ذات۔ آتما؟ ہاں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہ آتما اصل میں برہمن کا ہی حصہ ہے۔ برہمن یعنی وہ کائناتی حقیقت، وہ مطلق شعور جو ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو انفرادی شعور اور کائناتی شعور ایک ہی ہیں؟ ان کے فلسفے کے مطابق اصل میں ایک ہی ہیں۔ ایک مشہور اپنشد کا واقعہ ہے پراگیانم برہما، جس کا مطلب ہے شعور ہی برہمن ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اور بدھم کا کیا نظریہ ہے؟ وہ تو شاید روح کو نہیں مانتے۔ بدھم کا نظریہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ اناتھا یا اناتما کی بات کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے عدم ذات یا نو سیلف۔ نو سیلف مطلب کوئی مستقل میں نہیں ہے۔ ان کے مطابق کوئی مستقل، ٹھوس، قائم رہنے والی روح یا میں نہیں ہے، بلکہ جسے ہم میں سمجھتے ہیں وہ مسلسل بدلتی ہوئی ذہنی اور جسمانی حالتوں کا ایک بہاؤ ہے، ایک سلسلہ ہے۔ شعور ایک دریا کی طرح ہے، ہر لمحہ نیا۔ یہ بھی ایک بالکل منفرد زاویہ ہے۔ تو اتنے سارے مختلف نظریات، سائنس، فلسفہ، مذہب۔ جی، اور ان سب میں چاہے وہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ لگیں، ایک بات شاید مشترک ہے۔ وہ کیا؟ یہ جستجو کہ شعور محض ایک بائیولوجیکل حادثہ نہیں ہے، شاید اس کی کوئی گہری حقیقت ہے، کوئی معنی ہے، کوئی بڑا مقصد ہے۔ بالکل، اور اگر یہ گفتگو سننے والوں کو بھی اسی طرح سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اس میں گہرائی ہے، تو اسے اپنے جاننے والوں کے ساتھ اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ جی ہاں، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی یاد رکھیے گا تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی دلچسپ اور گہری گفتگو کا حصہ بن سکیں۔ اچھا، آپ نے شروع میں کچھ حیران کن تجربات کا بھی ذکر کیا تھا۔ ہاں، وہ چیزیں جو موجودہ سائنسی ماڈلز کے لیے ایک چیلنج ہیں، خاص طور پر قریب المرگ تجربات یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز یعنی NDEs۔ NDEs، یہ تو کافی سننے میں آتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں اصل میں؟ یہ وہ تجربات ہیں جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو طبی طور پر مر چکے تھے، مطلب دل کی دھڑکن بند، دماغ کی سرگرمی ختم، لیکن پھر وہ کسی طرح واپس آ گئے۔ اور وہ کیا بتاتے ہیں؟ بہت سے لوگ حیرت انگیز طور پر ملتی جلتی کہانیاں سناتے ہیں، جیسے اپنے جسم سے باہر نکل جانا، خود کو نیچے آپریشن ٹیبل پر یا بستر پر پڑے دیکھنا، اور کمرے میں یا ہسپتال کے کوریڈور میں ہونے والی باتیں سننا یا چیزیں دیکھنا جن کا انہیں عام حالات میں بالکل علم نہیں ہو سکتا تھا، اور بعض اوقات ان تفصیلات کی بعد میں تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تو واقعی ناقابل یقین لگتا ہے۔
اگر دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو وہ یہ سب کیسے دیکھا سن رہے تھے؟ یہ تجربہ کہاں ہو رہا تھا؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ تجربات اس امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید شعور یا کم از کم آگاہی کا کوئی پہلو دماغ کے مکمل طور پر غیر فعال ہونے کے باوجود بھی کام کر سکتا ہے، کم از کم عارضی طور پر۔ یہ تو سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا اس کی کوئی سائنسی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ کوششیں ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرتے ہوئے دماغ سے نکلنے والے کیمیکلز کا اثر ہے یا آکسیجن کی کمی کا نتیجہ ہے، لیکن یہ وضاحتیں ان سب تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر پاتی، خاص طور پر وہ جسم سے باہر کے مشاہدات جن کی تصدیق ہو جائے۔ تو یہ معاملہ اب بھی کھلا ہے؟ بالکل کھلا ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے کہاں سے بات شروع کی تھی؟ دماغ کے خلیوں، نیورونز اور کیمیکل سے۔ ہاں، پھر فلسفے کے مائنڈ باڈی بحث پر آئے، پھر روح اور آتما کے روحانی تصورات کو دیکھا، اور اب یہ NDEs جیسے تجربات جو سب چیزوں کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو حتمی جواب، ایک قطعی، سب کے لیے قابل قبول جواب کہ شعور اصل میں کیا ہے، وہ ابھی دور لگتا ہے۔ تو یہ کیا ہے آخر میں؟ کیا یہ بس دماغ کا ایک کرشمہ ہے، ایک ایلوژن، یا یہ کوئی غیر مادی روح ہے جو جسم میں قید ہے، یا شاید ان دونوں کا کوئی ایسا ملاپ جسے ہم ابھی سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہوئے؟ ہو سکتا ہے، شاید زندگی کا مقصد ہی یہی ہو کہ ہم اپنے شعور کی اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ شاید۔ بالکل۔ چلتے چلتے سننے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی مشق یا سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ آج رات یا جب بھی آپ کو سکون کے چند لمحے ملے، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر خود سے پوچھئے گا، میرا اصل وجود کیا ہے؟ کیا میں صرف یہ جسم ہوں جسے میں آئینے میں دیکھتی ہوں؟ کیا میں صرف یہ خیالات ہوں جو میرے دماغ میں دوڑتے رہتے ہیں؟ یا میں اس سے بڑھ کر کچھ ہوں؟ بس چند لمحوں کے لیے اپنے اندر کی اس زندہ موجودگی کو، اس ہونے کے احساس کو، اس شعور کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا، خاموشی سے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اپنے اندر کی آگاہی کو محسوس کرنا۔ جی۔ تو ہمارے ساتھ شعور کے اس گہرے پراسرار سمندر میں یہ غوطہ لگانے کا بہت شکریہ۔ یہ سوال کہ شعور عقل ہے، روح ہے یا دماغ کا کوئی اشارہ، یہ شاید ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور شاید یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہ ہمیں مسلسل سوچنے، کھوجنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ آج کی گفتگو، یہ کوشش پسند آئی، اگر اس نے آپ کو کچھ نیا سوچنے پر اکسایا، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر بھی کیجیے۔ علم کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی گفتگو سے بھی جڑے رہ سکیں۔ اور سب سے اہم، نیچے کامنٹس میں اپنی رائے، اپنے خیالات، اپنے سوالات ضرور لکھیے، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ جی ضرور۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔